بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ نے کیا کھویا، کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے امریکہ اس جنگ کے بعد. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ایران کے ملیٹریلی کیا سچویشن ہے. اینڈ فار دا ویورز لیٹس مینشن کہ یہ رپورٹ بھی ایران کے اسٹاک پائلز کے حوالے سے میری آپ کی یا کسی پاکستانی نہیں ہے، بالکل یہ امریکی خفیہ ایجنسی کی ایک رپورٹ ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ ایران اپنا جو اسٹاک پائل ہے اس کا 70% یا 90% اب بھی ایران کے پاس موجود ہے. دیکھیے تھوڑی سی تفصیل اس کی میرے خیال سے بیان کرنی بہت ضروری ہے. جیسا آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ پینٹاگون کی ایک یعنی اپنی کیا کہتے ہیں ذیلی ایک ایجنسی ہے جس کی رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ابرائے ہرمز کے ساتھ واقع 33 میزائل سائٹ میں سے 30 میں آپریشنل صلاحیت دوبارہ حاصل کر لی ہے. دیٹ مینز جس کنٹرول کی بات کی جاتی تھی اس ابنائے ہرمز کے اوپر ایران کی، وہ اب آلموسٹ انٹیکٹ ہے، کیونکہ 33 میں سے اگر 30 دوبارہ بحال ہو گئی ہیں تو دیٹ مینز ایران از اسٹرانگ آن ہرمز اسٹیٹ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے کوٹنگ دیٹ ایجنسی. آگے چلیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ملک بھر میں پھیلے ہوئے موبائل لانچز کا تقریباً 70% اب بھی موجود ہے، جو موصوف بڑھ کے مارتے ہیں، مکمل طور پہ تباہ کر دیا، میزائل ہے ہی نہیں وہاں. یہ ان کی اپنی ایجنسی کی رپورٹ ہے which I think is to show the mirror to their own president. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ ایران کے پاس جو ہے میزائلوں کے اس ذخیرے کا تقریباً 70% حصہ موجود ہے اور محفوظ ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کی ملکیت تھا. آپ ذرا غور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے کہ میزائل بھی 70% ابھی موجود ہیں، 30% استعمال ہوئے بھائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زیر زمین میزائل سٹوریج اور لانچنگ کی تقریباً 90% تنصیبات کو تک دوبارہ رسائی حاصل کر رہی ہے. That means Iran is almost as good as it was before the war started. بالکل. بخاری صاحب اس طرح کی رپورٹس کا امپیکٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ایران کی ڈیٹرنس کریٹ کرے گی یہ رپورٹ. سیکنڈ یہ کہ ایران پر مزید حملوں کا جواز پیدا کر سکتی ہے. اور امریکہ کے وار منسٹر پیٹ ہیگسیت صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اگر دوبارہ بھی کارروائی کرنی پڑی تو مکمل طور پر تیار ہیں. تو جی بخاری صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دس مین از لیس اے امریکن وار منسٹر، ہی از مور آف اے اسرائیلی وار منسٹر. اس لیے دا وے ہی لائز ایز اے کمپلسو لائر، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو اپنے تمام اداروں کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہیں کانگریس میں ان کی بہت بےزتی ہوئی ہے. وہ بجٹ لے کے وہاں گئے ہیں تو اس کے اوپر جس قسم کے سوال کیے گئے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی تذلیل کے لیے کافی اگر محسوس کی جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے مسائل موجود ہیں، تو یہ پھر آپ دوسری سانس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جنگ جیت لی ہے؟ اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس. اس لیے کہ آپ نے ان کو تجاویز دی، انہوں نے غور کر کے ان کو ریجیکٹ کر کے اپنی تجاویز بھیجی. آپ نے ان کو کہا کہ یہ میں ان سے خوش نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہم کوئی کام بھی آپ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کرتے ہیں اور نہیں بیٹھتے ہم ٹیبل کے اوپر، جائیں جو کرنا ہے کر لیں. تو یہ اتنے کیٹیگورک جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر آپ کو صرف لاڈ تو خیر نہیں آ سکتا، ترس کھائیے اس کے اوپر. کیونکہ اسے اپنی وزارت جنگ جو ہے، جنگ کے وزیر ہیں وہ، پہلے تو ڈیفنس سیکٹری ہوتا تھا، اب وہ وزیر جنگ ہیں. ان کو اپنی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے، اپنی آرمڈ فورسز کی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہی بہت بری ہے امریکہ کے ساتھ. ہاں جی بخاری صاحب. پیٹ ہیگسیت بھی، مارکو روبیو بھی جب بات کرتے ہیں، ایون نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو افزودہ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. تو چین نہیں اب تو وہ اس طرح کہتے ہیں جیسے بس ہم نے جانا ہے اور لے کر آ جانا ہے. تو کیا چین کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ماضی میں جس طرح سے رشیا اس معاملے کے ایک اشارہ موجود ہے؟ آپ نے بالکل بہت اہم سوال پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنا دورہ شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اس دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو ڈمپ ہوئی اس طرح کے افزودہ یورینیم کو نکال سکتے ہیں. ایک تے میں تے دوجا چائنا ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی اف ایٹ آل اس پر کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے تو دیر میں بھی ایک کامن اپروچ آن دیٹ. یا وہ جس طرح ملک سے باہر رکھوانے کی بات ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ چائنا نے اپنے ذمہ لے، مگر یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ بیکاز ایک دن کے اندر جس طریقے سے پروسیڈ کریں گی یہ گفتگو مذاکرات جو ہیں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جا کس طرف کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل بخاری صاحب. ایرانی فوج جو ہے وہ ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے امریکہ کو اپنی بیسز تک ہتھیار پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران کا اسٹریٹجک کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر. دیکھو سائرہ، یہ بہت خوفناک بات کی ہے انہوں نے.
ان کے 19 اڈے ہیں خلیجی ممالک میں، جی جن میں سے 9 کی تو ایسی بلکہ 11 کی ایسی تیسی پھر گئی ہوئی ہے، اور 9 جو ہیں وہ شاید ابھی آپریٹو ہیں. ان کو ترسیلات چاہیے، ان کو سپلائز چاہیے، انہیں اسلحہ بارود چاہیے، وہ گزرے گا کہاں سے؟ بالکل بخاری صاحب، لیکن امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ انٹائرلی اسٹریٹ آف ہارموز پر ایک ڈفرینٹ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں. جی بخاری صاحب. دیکھیے یہ ایکسس ہوں، یہ روبیو ہوں اور ٹرمپ ہوں، یہ ایک ہی پتے کے کئی رخ ہیں. یہ مرے جا رہے ہیں پرو اسرائیل فیلنگز کے ساتھ، یہ مرے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے احکامات کے ساتھ. اس لیے ان کے جو بڑکے اور دعوے جو ہیں نا، ان کو تو ان کی اپنی قوم سیریس نہیں لیتی. یار ہم بیٹھ کے یہاں اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایبسلیوٹلی رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ.